फरमाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़कात की खजूरों पर ड्यूटी लगाई, निगरान मुकर्रर फरमाया ऐ मुआज़, ये कमरे के अंदर जो खजूरें ज़कात की पड़ी हुई हैं इस पर आप निगरान मुकर्रर हैं, आपने इनकी निगरानी करनी है, मेरी इजाज़त के बग़ैर आपने ये ज़कात की खजूरें किसी को नहीं देनी। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म से मैं ज़कात की खजूरों पर निगरान था, निगरानी करता रहा, लेकिन अजीब वाक़या मेरे साथ पेश आया कि मैंने अपनी आँखों से देखा दरवाज़ा कमरे का मैंने बंद किया हुआ है, बाहर कुंडी लगी हुई है, ताला मैंने लगाया हुआ है, लेकिन जब सुबह होती तो मैं क्या देखता हूँ, खजूरें कम पड़ी हैं। फिर इसी तरीके से अगली रात को भी यही वाक़या, तीसरी रात को भी यही वाक़या, रोज़ाना खजूरें कम होती चली आ रही हैं, हालांकि बाहर ताला लगा हुआ है, मेरे सामने भी कोई शख्स नहीं आया। आखिर खजूरें गई हैं तो कहाँ गई? हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ, अर्ज़ करने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दरवाज़ा मैंने बंद किया हुआ है, खजूरें अंदर पड़ी हैं, बाहर ताला लगाया हुआ है, मेरी आंखों के सामने तो कोई आया नहीं कि जिसने खजूरें उठाई हों, लेकिन जब सुबह होती है तो खजूरों में कमी होती है, आखिर ये क्या वाक़या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि ऐ मुआज़, लगता यही है कि शैतान आता है, ज़कात की खजूरें उठाकर या खाकर चला जाता है। अब आपने रात से निगरानी करनी है और घात लगाकर शैतान को आपने देखना है। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रात जब हुई तो मैं घात लगाकर बैठा रहा कि देखूं तो सही शैतान कैसे आता है। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब अंधेरा छाया तो मैं क्या देखता हूँ, शैतान क्या है आया, किसकी, हाथी की शक्ल में, और जिस वक़्त दरवाजे पर पहुंचा, दरवाजे को बाहर ताला लगा हुआ देखा उसने, तो अब उसने एक छोटा सा सुराख देख लिया कि ये सुराख है, इससे अंदर दाखिल आदमी हो सकता है। तो उस वक़्त उसने फ़ौरन अपनी शक्ल को तब्दील किया और उस सुराख से अंदर दाखिल हुआ। जब अंदर दाखिल हुआ तो जल्दी से मैं भागा, दरवाज़ा मैंने खोला, अंदर मैं भी दाखिल हुआ, जल्दी से मैंने उसको दबोच लिया और उस वक़्त वो खजूरें खा रहा था। जब मैंने दबोचा तो मैंने ये कलिमात पढ़े, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैंने कहा, अरे जालिम, ये तो गरीबों, मिस्कीन और जो मुस्तहकीन हैं उनका हक है, और तू इनको खा रहा है, तुझे जुर्रत कैसे हुई? तो मैंने पकड़ा, मैंने कहा अब तो तुझे मैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले करूँगा। वो मुझसे माफ़िया मांगने लगा, तौबा करने लगा, बस आज आया हूँ, आज के बाद नहीं आऊँगा, मेरे अपने अहलो अयाल ज़्यादा मुस्तहक हैं तो उनके लिए मैं लेने के लिए आया हूँ। तो हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मुझे उस पर तरस आ गया, मैंने उसे छोड़ दिया। सुबह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुआ तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया, ऐ मुआज़, वो रात वाले कैदी का क्या बना? तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने उसको पकड़ा, चीखने लगा, वो चिल्लाने लगा, माफ़ी मांगी, मैंने उसे छोड़ दिया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उसने झूठ बोला, उसने कहा मैं कल नहीं आऊँगा, जाओ घात लगाकर बैठ जाओ, आज फिर वो आएगा। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रात को फिर मैं घात लगाकर बैठ जाता हूँ और मैंने ये फ़ैसला किया, आज ये मेरे हाथ में आ गया तो मैं इसे पकड़कर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत पे पेश करूँगा। तो हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, दरवाजे के करीब छुपकर मैं बैठ गया, फिर ये आया और फिर अंदर दाखिल हुआ, मैंने इसको फिर पकड़ा और फिर ये चीखने लगा, चिल्लाने लगा। मैंने कहा, कल तूने मेरे साथ वादा किया था कि आइंदा मैं नहीं आऊँगा, लेकिन आज तू फिर आ गया है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, हुजूर की खिदमत में पेश करूंगा। खैर, वो चीखने लगा, चिल्लाने लगा, वावेला करने लगा और वादा करने लगा, आज के बाद फिर मैं नहीं आऊँगा।
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اسے چھوڑ دیا، مجھے اس پر ترس آ گیا، جب میں نے چھوڑا وہ چلا گیا، صبح پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، ایک منادی آواز لگا رہا ہے معاذ کہاں ہو؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو بلا رہے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے فرمایا رات والے قیدی کا کیا بنا معاذ؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہی واقعہ سنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جھوٹ بولا، پھر وہ آئے گا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رات ہوئی تو میں پھر گھات میں بیٹھ گیا، پھر وہ آیا، میں نے اس کو پکڑ لیا، میں نے کہا تو نے جھوٹ بولا تھا، پرسوں بھی کہا میں نہیں آؤں گا، رات بھی کہا میں پھر نہیں آؤں گا، لیکن اب تو آیا ہے، اب تجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا، تو جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ کر کے وعدے سے مکر جاتا ہے۔ کہنے لگا آپ مجھے چھوڑ دیں، میں آپ کو ایسے کلمات بتاتا ہوں، 3 آیات ایسی بتاتا ہوں، جب وہ 3 آیات آپ اپنے سامان اپنے مال پر پڑھ کر پھونک ماریں گے، دم کریں گے، تو پھر آپ کے مال کے اندر کبھی بھی کمی واقع نہیں ہو سکتی، ہم بھی دم دبا کر بھاگ جاتے ہیں۔ اب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں بتا وہ کلمات کون سے ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی تو یہ عادت مبارکہ تھی کہ نیکی کے اندر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین حریص تھے۔ فرمایا ہاں بتاؤ، تو اس شیطان نے وہ کلمات 3 آیات بتائیں۔ پہلی آیت فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ آیت الکرسی ایک ہی آیت ہے، تیسرے پارے کے اندر آتی ہے، یہ شیطان نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی، فرمایا کہ یہ آیت آپ کو نفع پہنچائے گی، اور پھر 2 اور آیتیں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں بتائیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ فرمایا یہ 3 آیتیں ہیں، شیطان نے بتایا 3 آیتیں جب کوئی شخص اپنے مال پر پڑھ کر دم کر لیتا ہے تو اس کے مال کے اندر کبھی بھی کمی واقع نہیں ہوتی، شیطان بھی دم دبا کر بھاگ جاتا ہے۔ اب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ 3 آیتیں سنی، معمول بنا لیا، رات کو اس مال پر یہ 3 آیتیں پڑھ کر جب دم کیا کرتے تھے تو پھر مال کے اندر کبھی بھی کمی واقع نہیں ہوئی۔ صبح ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، رات کو شیطان کو چھوڑ دیا، اس نے 3 یہ آیتیں بتائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ہاں معاذ رات کے قیدی کا کیا بنا؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے 3 آیتیں بتائی ہیں کہ یہ 3 آیتیں پڑھ لو تو آپ کے مال میں کبھی بھی کمی واقع نہیں ہوگی، کوئی شیطان آپ کے مال کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے معاذ بے شک وہ جھوٹا تھا، لیکن جو آپ کو وہ کلمات بتا کے گیا، جو آیتیں بتا کے گیا، وہ سچ آیتیں بتا کے گیا، وہ شیطان ابلیس تھا اور وہ خود جھوٹا ہے، لیکن جو آیتیں بتا کے گیا وہ کلمات وہ آیتیں سچی ہیں۔ اب معلوم یہ ہوا کہ آپ اپنے مال پر، اپنے گھر پر، آپ سواری پر ان آیات کا دم کر کے پھونک مار دیں تو اللہ رب العزت آپ کے مال، رزق، آپ کے گھر بار کی حفاظت فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے مہینہ کے اندر فطرانے کے مال پر
میری ڈیوٹی لگائی، میں اب اس کی حفاظت کر رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر میں نے حفاظت کی نگرانی شروع کر دی۔ تو ایک شخص آیا اور اس نے آ کر اس مال میں سے کچھ لینے کی درخواست کرتا ہے۔ میں نے تھوڑا سا اسے دے دیا، اس نے کہا میں زیادہ مستحق ہوں، مجھے کچھ اور دے دیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دے دیا۔ آپ نے فرمایا آئندہ نہ آنا، یہ تم نے چوری کی ہے، آئندہ میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ خیر وہ چلا گیا، وعدہ کر کے گیا۔ صبح ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ہاں ابو ہریرہ رات والے قیدی کا کیا بنا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ سنا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جھوٹ بولا، آج رات پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چھپ کر بیٹھ گیا، رات کو پھر وہ آیا، اپنے دونوں ہاتھوں سے وہ مال سمیٹنے لگا۔ میں نے پکڑ لیا، میں نے کہا ظالم تو رات میرے ساتھ وعدہ کر کے گیا تھا، آج وعدے سے مکر گیا ہے، آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، حضور کے پاس لے کر جاؤں گا۔ اس نے پھر معافی مانگی، خیر مجھے ترس آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ رات والے قیدی کا کیا بنا؟ میں نے پورا واقعہ سنایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اے ابو ہریرہ اس نے جھوٹ بولا، آج پھر آئے گا، مجھے پورا یقین ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا، ضرور آئے گا، آج پکڑ کر حضور کی خدمت میں پیش کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رات کو جب آیا میں نے پکڑ لیا، فیصلہ کر لیا، ہر حالت میں آج حضور کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اب اس نے معافی مانگی، کہا مجھے چھوڑ دو، میں آپ کو ایک ایسی آیت بتاتا ہوں کہ وہ بہت نفع والی ہے، آپ کو بہت بڑا نفع دے گی۔ وہ آیت جب آپ اپنے سامان پر پڑھیں گے تو پھر آپ کے سامان کے اندر، مال کے اندر کبھی کمی واقع نہیں ہوگی، اور ہم میں سے کوئی آپ کے سامان کے قریب نہیں آ سکتا۔ اب میں نے عرض کیا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تو حریص تھے، نیکی کے اندر سب سے آگے بڑھنے والے تھے، کہا بتاؤ۔ تو اس نے اس وقت آیت الکرسی کی جو آیت ہے یہ بتائی، جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پہلے پڑھی۔ فرمایا اس کو پڑھ کر دم کر لو تو آپ کے مال کے اندر کبھی بھی کمی واقع نہیں ہوگی۔ صبح ہوئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا رات والے قیدی نے آپ کو کیا کہا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کلمات مجھے بتائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کلمات ہیں؟ تو پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کلمات، وہ آیت پڑھ کر سنائی، آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، آخر تک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے ابو ہریرہ وہ ہے خود جھوٹا، لیکن جو آپ کو کلمات بتا کے گیا ہے وہ کلمے سچے ہیں۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ تجھے پتہ ہے مسلسل 3 راتوں کے اندر آپ کس سے باتیں کرتے رہے، کس سے تیری ملاقات ہوتی رہی؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے نہیں پتا کہ وہ کون تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان تھا۔ تو معلوم یہ ہوا اگر شیطان سے کیا ہے حفاظت چاہتے ہو، اپنے مال کی حفاظت چاہتے ہو کہ شیاطین، چور، ڈاکو آپ کے گھر کے قریب نہ آئے، آپ کے مال کے قریب نہ آئے، آپ کے مال کی حفاظت ہو جائے، تو پھر قرآن مجید فرقان حمید کی آیات تلاوت کر کے مال پر، گھر پر، سواریوں پر دم کر کے چلے آئیں تو اللہ رب العزت آپ کے سامان کی، مال کی، گھر کی، اولاد کی حفاظت فرمائیں گے۔